السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنادی ندیم، اور آج جو پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ ناظرین، یہ جو بابرکت مہینہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، اس مہینے کے توسل سے اور یہ سارے جو سال، مہینے اور دن، یہ سب جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے، اس سب میں اور اپنی زندگیوں میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال کے تھرو جو ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور ان کے اقوال پہ عمل کرنا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ آپ کی ذات بہت ہی شفیق اور ہمدرد اور لوگوں کی مدد کرنے والی تھی۔ بہت ینگ ایج میں آپ کو لقب دیا گیا صادق اور امین کا، لوگوں کا ہمدرد، امین، صادق، سچ بولنے والا، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے زندگی میں، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اچھے کام کریں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم لوگوں سے ہمدردی کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سسٹر انعام جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ درود شریف پڑھیں، اور آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ سسٹر انعام اور ہم سب کے ساتھ آپ بھی دل میں درود شریف ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ سسٹر انعام، I want to request you if you can please say درود ابراہیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمدللہ۔ تھینک یو سسٹر انعام، تھینک یو سسٹر انعام۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ تھا، آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، کیونکہ ماشاءاللہ بچپن سے ہی آپ کی تھنکنگ ایسی تھی کہ آپ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اور آپ اس چیز پہ غور کرتے تھے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ ایک دم ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے پھر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر فرشتے نے کہا پڑھ اس رب کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا اور انسان کو وہ بات سمجھائی جو وہ جانتا نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبیوں میں سے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دین اسلام پھیلائیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ایک انتہائی مشکل چیز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صبر سے، اپنے پیشنس سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی ایمانداری سے، اپنی دیانتداری سے لوگوں کے دل جیتے اور دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ اسی سلسلے میں اسی کڑی میں جب آپ باہر نکلے، آپ طائف کی وادیوں میں گئے دین اسلام پھیلانے، تو کچھ انتہائی جسے کہتے ہیں نا آوارہ قسم کے لوگ اور بدتمیز لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ انہوں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔
اور آپ خاموش ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ناظرین، جب آپ اداس اور دل برداشتہ ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اگر آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف کی پہاڑیوں کو ان لوگوں پر الٹ دوں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں اپنی امت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ان لوگوں میں سے اسلام کی وہ نسل آئے گی جو کہ انتہائی بہت ہی بہترین مسلمان ہوں گے۔ یہ حضور پاک کا پیار تھا ہم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مشکلیں دیکھیں، اتنی قربانیاں دیں، لیکن کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، اور ہمیشہ اچھائی کرنے کا، ہمدردی کرنے کا سبق دیا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح ہمیں رکھنا چاہیے؟ آج آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں سیریا، یمن، کشمیر، پیلسٹائن، برما، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کون قصوروار ہے؟ ہم خود قصوروار ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو، ہم ان کو اپنی ذات کا حصہ نہیں سمجھتے، اور جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ لیکن جب ہم ڈیوائیڈڈ ہوں گے اور جب ہم ان کو اپنے سے دوسرا حصہ سمجھیں گے تو ہم سب، اس کا ایفیکٹ ہم سب پہ پڑے گا۔ ناظرین، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور ان کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا، یہی ہماری حیات کا جو ہے، اس کا جسٹ ہے اور اس کا مقصد ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے گیسٹ آئے ہیں، جن میں بہت ہی پیارے بچے بھی ہیں جو کہ آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے، سنائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ نگت ہیں، جن کا بہت شکریہ جو آئی ہیں ادھر نگت، اور جو کہ ہمیں بتائیں گی، ایک خوبصورت سی نعت پڑھ کے سنائیں گی۔ جی نگت۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضران عقیدت، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں سنائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں سنائے، تم ہی
عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ۔ بہت شکریہ نگہت، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ خوبصورت نگہت نے نعت پڑھی۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات پاک ہے، کیونکہ اپنے مسلمانوں سے تو خیر آپ کو اتنا پیار تھا، لیکن جو پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بن کر آئے۔ اور ناظرین، وہ بہت مشہور واقعہ اس وقت میرا دل سنانے کو چاہ رہا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے ایک جگہ سے، تو اوپر ایک بڑھیا رہتی تھی جو ہر دفعہ آپ کو دیکھ کر اوپر سے کوڑا پھینک دیتی تھی، لیکن ایک دفعہ جب وہ بڑھیا نہیں نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے کہ عادت پتہ کرنے کی کیا وجہ، آج وہ کیوں نہیں نظر آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کی، آپ نے اس کا خیال رکھا، اور آپ کا حسن سلوک دیکھ کر، آپ کا پیار، آپ کی محبت دیکھ کر وہ اسلام لے آئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم غیروں سے تو غیر اپنوں سے بھی وہ پیار نہیں کرتے، وہ ہمدردی نہیں کرتے، وہ محبت نہیں کرتے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں. ناظرین آج جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے آئے ہیں خوبصورت کپڑے پہن کر، آج وہ بہت ہی خوبصورت باتیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. تو چلیے ان کی طرف چلتے ہیں. محمد نبینا امہ امینہ محمد نبینا امہ امینہ ابوہ عبداللہ مات ما ابوہ عبداللہ مات ما ابو طالب امہ كانت فأنه أبو طالب أمه كانت فأنه والسيد الحليم متتكريم والسيد الحليم متتكريم والسيد الخديجة زوجة الأمين والسيد الخديجة زوجة الأمين قد ولد في مكة مات في المدينة قد ولد في مكة مات في المدينة. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to feed the hungry, visit the sick, and free the captive. So another important saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that Allah does not judge people based off their possessions or their appearances, but rather by their heart and through their deeds. Another saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was, "A Muslim is a brother of another Muslim." ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, is declared as one of the greatest men who have ever existed, not only by the Muslims, but also the non-Muslim. Though, what did make him that great? Well, for starters, Prophet Muhammad was always kind to people, making them smile and feel joyful. The man was also often telling jokes. For instance, a man came up to the Prophet asking to borrow a camel from him. The Prophet replied, saying, "I will give you a baby of a she-camel." The man became worried and said, "What use would that be for me?" Muhammad laughed and replied, "Isn't any camel a baby of a she-camel?" Here's another example of the jokes he told. An old woman came up to the Prophet and said, "Will I go to Jannah?" The Prophet said, "No." The old lady became very nervous. Prophet Muhammad noticed this and laughed, saying, "You will go into Jannah as a young girl." Another trait the Prophet had was that he used comprehensive words. He was also always soft and gentle. He was never angry or upset. And Prophet Muhammad never pointed with his one finger. He used his whole hand. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. I'll be saying a naat. Mawlaya salli wa sallim da'iman da'abadan ala habibika khairil halki kumdanibi Muhammadun sayyidul kalaymi wa thaqalaymi wal fariqaymi in barabin wa min nahajami Marida an Abi Bakr wa anna Umari wa an Ali wa an Asmal zil karami Mawlaya salli wa sallam da'iman da'abadan ala habibika khairal halki kulimi. The Prophet also said, "He who goes out in search of knowledge is in God's path till he returns." Prophet Muhammad has 2 boys and 4 girls. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. Prophet Muhammad said that before you talk, you should always say salam. ناظرین آپ نے دیکھا انہوں نے کتنی خوبصورت باتیں جو حدیث ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہیں. ابھی مجھے ایک بات، ساری باتیں اتنی انٹرسٹنگ ہیں اور اتنی سوچنے والی اور سمجھنے والی ہیں، لیکن ایک بات جو ابھی ہاشم نے کہی کہ ہمیں سلام کرنا ہے. When we greet someone, we have to, first word what we have to say is salam. Assalamu alaikum.
کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے سلامتی بھیجی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی کسی سے ملو پیار سے ملو، محبت سے ملو، اچھے طریقے سے ملو. لیکن آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہماری نظروں میں، ہماری باتوں میں وہ پیار نہیں ہوتا. وہ ایک جذبہ ہے، ایک جب ہم بچوں سے ملتے ہیں یا بچوں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، ان سے پیار سے باتیں کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے پیار، امن کا پیغام لے کر آئے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو سسٹر انعام ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں، وہ آپ کو، ان بچوں کو، مجھے، ہم سب کو بتائیں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. سسٹر انعام، I want to request you to please tell all of us about the life of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Prophet Muhammad was but a man who in the time of his life and up until today is not understood by most. Not only was he called the trustworthy, he was a man with impeccable character among others. What are some of his characters? A prophet of God, someone who spoke with the angel Jibreel, received a message, Quran, Islamic religious leader, creator of religion called Islam, the Muslim faith, the head of the Islamic governor, the Khalifa, a man personally involved, the head of religious political movement that shook the world, the negotiator with the head of foreign states, governor religious, a general of the Islamic army, a husband, the head of a family and member of wives, the head of Islamic family called Muslims, the founder of Islam University of Medina, the founder and the creator of women's rights with the charter, with many more. When Michael Hart was writing his book on the 100 most important people in history, he stated Muhammad, if divided by 20 governors, his abilities, he would still be found 20 times greater than the next person on the list. That's our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we'll start about his life. As Sister Hanadi said, Muhammad, the son of Abdullah, he was born to the tribe of Quraysh in the city of Mecca in 570 AD. His father died before his birth. His mother died when he was 6. And he was adopted by his grandfather, Abdul Muttalib. After Abdul Muttalib, his uncle Abu Talib. They used to call him the trustworthy, Al-Amin, in the city of Mecca. And at that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he have a high moral and he's a hard worker. The city was Khadija. She was the woman. She was a widow, and she asked him to work for her. And he was so faithful. She asked him for the marriage, and there is 15 years between them. So he married to Khadija. He was 25, and she was 40. He didn't remarry again until she died. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to go to Ghar Hira, the cave of the mountain in Mecca. He used to sit there and think about Allah, think about many things. So all of a sudden, Allah sent his angel Jibreel. When he sent Jibreel to him, he was scared. But first thing he asked him, Iqra, in Arabic language, mean in English, read. So he didn't do that. Second time, he asked him to Iqra. He couldn't do it. The third time, he squeezed him and he started reading. Because he was illiterate.
He didn't know read and write, but it's a miracle of Allah. He make him read. From that time, he went back to his wife Khadija. He told her, please, cover me. And he was scared. She comforted him, and she told him, don't worry. You're going to be a prophet. He knows that he is the prophet of Muhammad, of Allah. He started his journey sending the message to the people of Mecca. The people of Mecca in the beginning, some of them turned to Islam. And after that, they didn't like to change their religion. They want to keep worshiping the statue, which is worshiping the stones. And after that, he immigrated to Medina. The way to Medina, they throw a stone on him. He suffered big time. They injured him. And Allah subhanahu wa ta'ala sent the angel Jibreel again to him. He said to him, Allah asked you, do you want, he's gonna, kill all of them. He said, no, I don't want any one of them died. He have mercy in his heart. He said, maybe from his generation, there is a people comes, they worshiping Allah. He believed in one God, is Allah, and all the prophets Allah sent before him, they are prophet of Allah. And alhamdulillah, at the end, most of the people turned to Islam. And thank you very much for letting me tell the kids the story of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you, Sister Anam. Thank you for sharing such a great knowledge with us. We really appreciate it. So, नाज़रीन, ये खूबसूरत बातें आपने सुनी और हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा कि बेशक कि वो अल्लाह के कितने प्यारे नबी, अल्लाह के कितने करीब, और दुनिया में शायद दुनिया में और कोई नहीं है जिससे अल्लाह ताला उनकी ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर प्यार करता। लेकिन फिर भी हर मौके पर, हर कदम पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपके ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन कभी आपने उफ़ नहीं किया। आज हमें थोड़े से मसले होते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम अजीब सेल्फिश हो जाते हैं, मीन हो जाते हैं, या हम अल्लाह से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें स्टेड फास्ट रहना है, हमें हिम्मत करनी है। हमें जो मुसलमानों का आज हाल हो रहा है, जो हम देखते हैं कि हम पिसते जा रहे हैं, हमें उस चीज़ का मुकाबला करना है। हमें बड़ी हिम्मत से उठना है और हमें दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान हैं, जहाँ पे भी लोग हैं, जैसे इस मुल्क में भी, जब हम जिस मुल्क में भी हैं, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें लोगों का ख्याल रखना है। बेशक वो किसी भी मज़हब, किसी भी कल्चर, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, हमें मिलजुल के रहना है और हमें अपने आप को बनाना है, बजाय इसके कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अब अपने आप को बनाएं, अपनी अगली नस्लों को आगे बढ़ाएं। उसमें नॉलेज, उसमें एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी वैल्यूज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी वैल्यूज़ में अगर हम सीरतुन नबी का मुतालिया करें, अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का मुतालिया करें, तो इससे बढ़ के और हमें कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती जो एक अपनी ज़ात में कंप्लीट हो, जो एक मुकम्मल नमूना हो कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसके साथ ही एक बहुत खूबसूरत सेइंग, बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Be not like hypocrite who, when he talks, tells lies. When he gives a promise, he breaks it, and when he is trusted, he proves dishonest.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی فرمائی کہ ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کیونکہ ایک جھوٹے انسان پہ دیکھیں ایک نارمل بات ہے، جب بھی ہم دو تین دفعہ جھوٹ بولیں گے، چوتھی دفعہ اگلا ہم پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دے گا، اور یہ چیز ہماری قوم میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت مزیدار واقعہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو میرے ساتھ ہوا۔ میں جب امریکہ میں آئی تو میں نے یہاں پہ جاب کی، میرے ہسبینڈ بزی تھے اپنی ریزیڈنسی میں، تو میں نے سوچا میں بھی کچھ جاب کر لوں۔ تو بہت ہی اچھی خواتین تھیں جن کے ساتھ میں نے جاب کی، مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور میں نے بہت محنت بھی کی۔ تو وہ ساری جو ہے نا وہ ایک دم سے میرے پاس آئی اینڈ دے سیڈ کہ وی آر سو ہیپی ٹو میٹ یو، کہ تم ایک اتنی محنتی مسلمان، محنتی انسان، اور ایک محنتی انسان ہونے کا میں نے ان کو مطلب بتایا کہ بھئی ہم جو ویلیوز ہیں ہماری کیسی ہیں، اور ہم محنت کرتے ہیں اور ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے تعریف کی میرے کلچر کی، میرے ریلیجن کی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ I felt so good from inside، اور میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم سارے اس طرح محنت کریں تو ہم۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ہم میں سے ایک خاتون، اس نے بھی اس جگہ پہ جاب کی، جو وہ آئی تو ان کے پاس ایک مثال تھی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو آئے ہیں، اس نے کام کیا ہے سارا، اتنا محنت سے کیا، ایمانداری سے کیا، they were happy with me، تو انہوں نے اس کو فوراً جاب دے دی۔ اب مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہ خاتون دو دن کے بعد وہ ان کو بتائے بغیر اس نے جاب چھوڑ دی۔ اور جو میرے ارد گرد لوگ تھے، ڈائریکٹر تھے یا جو بھی ہیڈ تھے، اور جو میرے ساتھ خواتین تھی کام کر رہی تھیں، وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا ہنادی یو گائز ڈو دیٹ، کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ شی شوڈ ہیو ٹولڈ اس that she is not interested in doing this job, or she doesn't want to continue۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ اس وقت مجھے اندر سے کتنی شرمندگی ہوئی کہ کیا یہ ہم مسلمانوں کی یہ ویلیوز ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھیں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں اپنی ویلیوز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ہمیں ایک اچھا انسان اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، تاکہ نہ صرف اپنے لوگوں میں ہمیں بلکہ دوسروں میں بھی، تاکہ ہم اچھائی پھیلائیں۔ اسلام دوسروں کو بتائیں کہ اسلام ایک بہت ہی پیس، امن اور بہت ہی پیار کرنے والا، جیسا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، نے ہمیں بتایا ہے، والا ریلیجن ہے۔ دھوکہ اور جو جھوٹ بولنا اور برائیوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ان سب برائیوں کی وجہ سے آج ہم ایز اے مسلمان ہم کہاں نہیں گئے، کیا ہم نے کانکر نہیں کیا، لیکن اپنی ہی ان برائیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں اور باقی سب آگے۔ آپ دوسری قوموں کی طرف دیکھیں ناظرین، میں یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آؤں گی۔ ایک بہت ہی اچھی نفیس خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہیں ہنادی تمہیں پتہ ہے ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں ایز اے نیشن؟ میں نے کہا آپ بتائیں، اور میں ان کو اپنے پروگرام میں بھی بلاؤں گی۔ وہ کہتی ہیں اس لیے رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی جوائنٹ، کوئی گروپ سسٹم نہیں ہے، ہم اکٹھے مل کر چلتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے مثال دی، وہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی، جیوز، بنگلہ دیشی، ان کے جو بزنس مین ہیں، انٹرپرینورز ہیں، ان کی کیوں اتنی ترقی کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں یہ سب پول کرتے ہیں پیسے،
اور جو نیا بزنس مین آتا ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ، اس پرومس کے ساتھ کہ وین یو ول گیٹ اسٹیبلش یو پرومس اس کہ تم اگلے آنے والے کی مدد کرو گے. تو ہم میں یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ ہم اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنے بچوں کی فیوچر، اپنی نیکسٹ جنریشنز کی فیوچر، اپنی نسلوں کے فیوچر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں آج اتنے شارٹ سائٹڈ ہو گئے کہ جو فائدہ ہے ہم ابھی اٹھا لیں، جو فائدہ ہے ہم اس وقت اگر ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ہم وہ حاصل کر لیں، اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو بس جی کہ کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. ناظرین، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ ان کی لائف، ان کی جو زندگی ہے اس کا ایک، اس تعلیمات کا ایک جسٹ ہے، وہ ایک میسیج ہے ساری مسلمان امت کے لیے ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو کہ میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد نہ مل سکوں. لوگوں، جیسا کہ یہ سال، یہ دن، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی جان و مال تمہارے لیے حرام ہے. جہالت کے سارے خون اور سود ختم ہیں. عورتوں کا تم پر اتنا ہی حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر. خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. تمام مسلمان یکساں اہمیت کے حامل ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اپنے غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں پر ظلم نہ کرنا تاکہ تم پر ظلم نہ کیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے. اگر ہم ان ساری تعلیمات پہ عمل کر لیں، اور اب ان سب تعلیمات کے بارے میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ صرف چند باتیں. سچ بولو، دھوکہ نہ دو، لین دین میں کمی پیشی نہ کرو، لوگوں کی مدد کرو، نماز پڑھو. دیکھیں ناظرین، جب ہم کہتے ہیں نا اب یہ دنیا جیسی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی سب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا ہمیں وہ مدد یا وہ حوصلہ نہیں مل رہا جو ہمیں چاہیے. لیکن جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہر اچھے برے، ہر ایک قدم پر ہمارے ساتھ ہے. اور یہی تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، دنیا میں اچھے کام کرنے کی، سچ بولنے کی، بھائی چارے کی. اور انہی کے ذریعے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی تعلیمات لے کر، یہی تعلیمات ہیں، یہی باتیں ہیں جن کو لے کر جب قومیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ ایک کامیاب قوموں کے طور پہ آگے بڑھتی ہیں. یہی جو کامیاب قومیں ہیں، جو ترقی کر رہی ہیں، وہ ان قوموں میں یہ باتیں، سب باتیں پائی جاتی ہیں. آپ کبھی غور کیجئے. اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں. اور ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں آج کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی در بدر ہو رہے ہیں. یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آج پیچھے رہ گئے. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے اور ہمیں اٹھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. What actions are most excellent to gladden the heart of human beings?
to feed the hungry, to help the afflicted, to lighten the sorrow of the sorrowful, and to remove the suffering of the injured. Likewise, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Do you know what is better than charity, fasting, and prayer? It is keeping peace and good relations with people, as quarrels and bad feelings destroy mankind." تو ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت پیچھے تھی، ترقی نہیں کی ہوئی، انہوں نے وہ باتیں کیں، وہ خوبصورت باتیں کیں جو آج اگر ہم سوچیں تو ہر دفعہ ہماری ایز اے قوم، ایز اے نیشن آگے بڑھنے کی وجہ ہیں، اور ان چیزوں کو پہ عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے ایز اے قوم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جب ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو فرشتے بھی اس کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. ناظرین، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں کیونکہ اس کی برکتیں بے انتہا ہیں. اور کوشش کریں کہ ہم اچھے کام کریں، اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، جنہوں نے ہمارے لیے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے بے انتہا دکھ، درد اور تکلیفیں برداشت کی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک نعت کی طرح، خوبصورت سی نعت کی طرف. جاتے میں کہنا چاہوں گی، اپنی زندگی کو اچھے طریقوں سے گزارنے کی کوشش کریں، دوسروں کی مدد کریں. اس کے ساتھ میں جو سارے پیارے بچے اور ساری خواتین جو آج ہمارے ساتھ آئی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت حدیث ہمیں پڑھ کے سنائی، ہمارے ساتھ شیئر کی. اور میں خاص طور پہ شکر ادا کرنا چاہوں گی ہماری اسپیشل گیسٹ سسٹر انعام. وی آر سو تھینکفل یو کیم ہیئر، یو شیئرڈ یور نالج ود اس. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اس بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں.